جناب اسامہ قادری صاحب آئٹم نمبر 3 پیش کریں۔ وزیر انچارج برائے خزانہ محاصل کی توجہ۔ وزیر انچارج برائے خزانہ و محاصل کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلائیں گے جو ملک میں کرپٹو کرنسی کے لیے انضباطی فریم ورک تشکیل نہ دینے سے متعلق ہے۔ جی جناب، جی علی محمد خان صاحب، جی بہت شکریہ جناب۔ آپ بیٹھ جائیں پلیز۔ آپ زیادہ ہوشیاری نہ دکھائیں، مجھے پتہ ہے وہ جواب مل چکا ہے۔ آپ بیٹھ جائیں، آپ کو میں کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیں۔ آغا عارف اللہ صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز، آپ بیٹھ جائیں۔ میں ایجنڈے پہ ہوں، ایجنڈے پہ کام کر رہا ہوں، بس آپ بیٹھ جائیں۔ جی علی محمد خان صاحب۔ جی بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ آپ کو میں زاری صاحب ابھی موقع دے رہا ہوں، ان کے کہنے پہ ان کو چھوڑ دیں آپ انہیں۔ جی آپ درمیان میں جو ہے وہ آرام سے، آپ بھی معزز ایک رکن ہے اسمبلی کے، آپ کسی اور کے لیے نہ چمچہ گیری کریں نہ کچھ کریں، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں۔ جی تو پھر آپ کس لیے بول رہے ہیں؟ چمچہ چلے بولو علی محمد خان۔ علی محمد خان صاحب بولو۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ جو کالنگ اٹینشن پہ جو ایشو انہوں نے اٹھایا ہے، سر تھوڑا ہاؤس ان آرڈر ہو جائے، اس میں کیا جواب دوں؟ آرام سے، تحمل سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، بات کرو، آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو۔ جی علی محمد خان صاحب آپ بیان کریں۔ ایک دو باتیں کر لوں آپ بات کریں، بات کریں۔ سر اس ایشو پہ سر آپ ابھی جو بھی بولو، غصے میں بول رہے ہو، پیار سے بولو، پیار سے بولنا سیکھو، صحیح ہے؟ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میں چاہوں گا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین بیٹھی ہیں وہ اس بات پہ جو آنریبل ممبر نے بات کی ہے اس کو کنڈیم کریں، کیونکہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک خاتون کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست بھی نہیں ہے۔ بلکہ مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ ماضی میں ایک ایسا بھی ان کی جماعت میں ممبر تھا، جب اس نے مسلم لیگ نون کے بارے میں کوئی بات کی تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اس کو اپنی پارٹی سے نکال دیا۔ تو اس کلچر کو ادھر بالکل رکنا چاہیے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوگی تو بالکل کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، نہ کوئی جو ہے اس طرح کی کوئی بات کو برداشت کیا جائے گا۔ آپ کو اگر کوئی ایشو ہے آپ یہاں پہ حل کریں، جس سے آپ کا ایشو ہے اس سے آپ حل کریں۔ ایک ایسی خاتون کے بارے میں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، حال ہی میں ایک جرنلسٹ نے بھی اس پہ کوئی آرٹیکل لکھا ہے جو اس کو بھی میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں۔ یہ ہمارے ملک کا کلچر نہیں ہے۔ جو سیاست میں ہے، جو پبلک فگر ہیں، جو سیاست میں ہیں، ان پہ بات کریں۔ میں آپ کی بات ہی نہیں کر رہا، میں کسی اور کی بھی بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں آپ مہربانی فرمائیں اس طرح کے کام نہ کریں، اور آپ جو شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے جو کنکریاں مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، آپ اپنے گھر کا بھی پھر خیال رکھیں۔ اس طرح بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جس طریقے سے آپ نے چیئر کو مخاطب کیا ہے، آپ پہلی بار آئے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کے سینئر ممبران موجود ہیں، اگر آپ کو ادب نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، تو ان سے تھوڑی سی سیکھ لیں کہ چیئر کو کیسے مخاطب کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات پہ اعتراض ہے، اس پہ آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑے ہو کے آپ اپنا ایک مناسب طریقے سے اپنی بات کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے چیئر کو اس طرح سے ایڈریس کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں اس ایوان کی توقیر کے خلاف ہے، یا آپ کے عہد کے خلاف ہے جو آپ نے عہد لیا ہے۔ آپ پہلی بار آ گئے ہیں، غلطی سے آ گئے ہیں۔ اگر آپ کو ادب اور تمیز نہیں ہے، اپنے سینئر ممبران سے سیکھ لیں۔ یہاں کسی بھی معزز ممبر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں تک جائیں اور ان لوگوں کے بارے میں بات کریں جو کہ پبلک فگر نہیں ہے، جو سیاست میں نہیں ہے۔ میرا یہ خیال تھا، میری یہ امید تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ سیاست نہیں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھ کے ان پہ بھی اثر ہو گیا۔ جی مختصر بیان کریں اسامہ قادری صاحب کا جواب کا۔ جی جو ہمارے آنریبل ممبر قادری صاحب نے بات کی ہے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اور ظاہر ہے اس پہ ان کے پاس پرٹیننٹ پوائنٹس بھی ہوں گے۔ میں صرف ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نیا کانسیپٹ ہے کرپٹو کرنسی۔ اس کی طرف اگر ملک آنا ہے، ریاست نے جانا ہے، تو ہم نے کسی نئی ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے، لیکن چونکہ بڑے ہی یہ ایک نئی چیز آئی ہے، اس حوالے سے ہماری اسٹیٹ بینک جو ہے وہ محتاط ہے، اور وہ اس پہ فوکسڈ بھی ہے۔ وی آر اوپن ٹو نیو ٹیکنالوجی، وی آر اوپن ٹو نیو وسٹاز،
بزنس اپرچونیٹیز اگر ہمارے عوام کو, ہمارے لوگوں کو آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب ملتے ہیں. لیکن میری درخواست ہوگی کہ بے شک آپ اس ایشو کو جو متعلقہ فائنانس کی کمیٹی ہے اس میں بھی بھیج دیں, جہاں قادری صاحب اپنے زیادہ وہاں پہ دلائل بھی دے سکتے ہیں اور ڈیٹیل اس میں ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے. لیکن اسٹیٹ بینک کا جو اس پہ ایک اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ اگر آگے بھی بڑھا جائے تو احتیاط سے بڑھا جائے, کیونکہ ابھی ایک بالکل نئی چیز ہے اور اس کے ہمارے فائنانس پہ, اس کے ہمارے ملک کی اکانومی پہ اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک اچھی ٹیکنالوجی ہو, لیکن اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے, ڈیٹیل میں غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن قادری صاحب ایک اچھی اوپینین, ایک اچھی چیز لے کے آئے ہیں, چاہتے ہیں کہ ایک نئی ٹیکنالوجی دنیا میں آ رہی ہے, کرپٹو کرنسی کی ایک نئی ایک جہد کھل رہی ہے. تو اگر اس میں پاکستانی بچوں کو, ہمارے یوتھ کو, بچیوں کو انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز ہیں تو وی آر اوپن ٹو دیٹ. لیکن ہم تھوڑا وی ول ٹریڈ دا پاتھ ویری کیئرفلی, کیونکہ ہم اس میں اتنا بڑا کوئی رسک نہیں لے سکتے. جو آگے کی سوالات ہیں اس پہ بالکل بے شک کر سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک کا میں نے آپ کے سامنے اوپینین جو ہے وہ رکھ دیا ہے کہ وہ تھوڑے سے اس پہ بھی کیئرفل ہیں. حالانکہ عدالتوں میں بھی یہ معاملہ میرے خیال میں آنریبل کورٹس میں بھی جا چکا ہے اور ان کے اس پہ اوپینین بھی آئے ہیں. اگر مزید کوئی بات ہے آنریبل قادری صاحب کی تو بے شک جو ہے وہ کر لیں گے. جی جناب اسامہ قادری صاحب سوال پوچھیں. بہت شکریہ جناب اسپیکر. میں چند منٹ کے اندر جو ہے تھوڑا سا اس ایوان کو کرپٹو کرنسی کے بارے میں آگاہی دینا چاہتا ہوں. تو میں اس میں بتاؤں کہ 90 کی دہائی میں اس دنیا میں بادگشت سنائی دی کرپٹو کرنسی کی. 2013 میں کرپٹو کرنسی کو استعمال کرنے والے دنیا میں 30,000 لوگ تھے, اور جناب اسپیکر 2021 میں 56 ملین لوگ جنہوں نے کرپٹو کرنسی میں جو ہے وہ ٹریڈ کرنے لگے. جناب اسپیکر, اس وقت ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے 4 ایکسچینج جو ہے کرپٹو کرنسی کے قائم کیے ہیں. ان میں سے ایک ایکسچینج جو ہے وہ وزیر ایکس کے نام سے ہے, جس کا اپنا کوائن جو ہے $172 ملین کی روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے. اس کے علاوہ اسی ایکسچینج کے ذریعے $8 کروڑ کی ملکی اور بین العالمی ٹریڈ جو ہے وہ ایکس وزیر کے ایکسچینج سے ہو رہی ہے. جناب اسپیکر, میں یہاں ایک بتانا چاہتا ہوں اس ایوان کو کہ اس وقت پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا ایکسپرٹ وقار ذکا, اس نے SEC میں ایکسچینج کھولنے کے لیے ایک درخواست دی ہے, لیکن وہ ہنوز ابھی تک توجہ طلب ہے. جناب اسپیکر, جب بھارت جیسا ملک اور اس وقت دنیا کے 75 ممالک میں 24,000 کرپٹو ATM جو ہے وہ کھولے جا چکے ہیں کہ جہاں سے کیلے اور برگر بھی خریداری کے لیے کرپٹو کرنسی کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس وقت کراچی کی NED یونیورسٹی کے وہ طلبہ, انہوں نے ٹین اپ کوائن جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے. اگر پاکستان میں SEC جو ہے ایک ایکسچینج قائم کر دیتی ہے اور اس میں فائنانس ہماری منسٹری, اس میں FBR, اس میں اسٹیٹ بینک اور وہ ایکسپرٹ جو وقار ذکا ٹیم, ٹین اپ کی ٹیم, اگر یہ آپس میں بیٹھ کر اس پر کوئی کنسنسس بناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا وہ نوجوان طبقہ, وہ طالب علم, وہ طلباء جن کے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں ان کو دوں گا, لیکن میں دعوے کے ساتھ یہ بات یہاں پر اس ایوان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کرپٹو کرنسی پر یہ ہمارے ادارے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ جائیں تو ہمارے وہ نوجوان طلباء اور طالبات پورے پاکستان کے جو ڈگریاں ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں, انہیں پھر نوکری کے لیے کسی بھی گورنمنٹ ادارے کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ وہ جو ہے اس ایکسچینج کے ذریعے, اس کرپٹو کرنسی کے ذریعے اپنے خاندان کے کفیل بھی بن سکتے ہیں. اور ملین آف ڈالر کی اگر اس پر صحیح معنوں میں کام کیا جائے تو پاکستان کو زر مبادلہ بھی مل سکتا ہے. جس طرح اسٹاک ایکسچینج میں ملکی اور بین الاقوامی لوگ جو ہے وہ آ کر وہاں پر ٹریڈ کرتے ہیں اور وہ جو ہے ٹیکس بھی اس پاکستان کو ادا کرتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی میکینزم بنایا جاتا ہے, لیکن میری یہ گزارش ہوگی کہ جو اس کے ایکسپرٹس ہیں, وقار ذکا ٹیم, ٹین اپ اور ان کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک, FBR, یہ تمام لوگ جو ہے اگر آپس میں بیٹھ کر اس پر کوئی ورکنگ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو اس وقت معاشی گرداب میں پھنسا ہوا ہے اس کو نکالنے میں بھی مدد ملے گی. اور جو لوگ اس وقت بےروزگاری کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے ڈگریاں ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں, صرف $50 کی اس سے اگر ان سب کی مدد کی جائے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے گھر کے کفیل بن جائیں گے. اس کی ٹریننگ کے لیے PTV کو اگر پابند کر دیا جائے کہ وہ ہمارے نوجوان طلباء طالبات کو اگر 15 منٹ کی ٹریننگ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس
इसकी जी बहुत मालिक साबित जनाब होंगे अली मुल्क की मोहम्मद खान मईशत। साहब। सर, ये जो क्रिप्टो करेंसी है बेसिकली दिस इज एन एल्गोरिदम बेस्ड इनोवेशन है, और इसमें एक इशू है कि इसका कोई सेंट्रल इशूअर या कोई गारंटीड जुरिस्डिक्शन इसकी नहीं है। एक नई टेक्नोलॉजी है। स्टेट बैंक की जो इस पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो यही है कि दे आर कीपिंग क्लोज लाइज ऑन इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ भी। फिलहाल स्टेट बैंक ने सर ये किया है कि उन्होंने इसमें मैं पढ़ भी देता हूँ आपकी इजाज़त से, पैरा का सिर्फ 2-3 लाइनें आपकी इजाज़त से। SBP prohibited its regulated entities from indulging in any investment, trading in virtual cryptocurrencies and to facilitate their customers in performing cryptocurrency activities. The decision was taken to protect its regulated entities and the depositors from undue losses, which may threaten the financial stability of the country and create systematic risks. तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया मोहतरम कादरी साहब को कि हम एक नई टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल ओपन हैं, लेकिन स्टेट बैंक इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शंस में स्टेक होल्डर्स के साथ भी राब्ते में है, और इसमें जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट्स हैं CFT जो इस वक्त FATF से पाकिस्तान इंशाल्लाह निकल रहा है, अल्लाह के करम से ग्रे लिस्ट से निकलेगा, तो इन सारी चीज़ों पे हमने फोकस करना है। लेकिन ज़ाहिर एक नई टेक्नोलॉजी है, आप उस पर दरवाजे भी नहीं बंद कर सकते। अगर कादरी साहब मोहतरम मेंबर साहब और ऐवान का सेंस है कि इस पे मजीद डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए, तो आई थिंक इसके लिए बेहतर फोरम ये है कि इसकी स्टैंडिंग कमेटी में बिल्कुल डिटेल डिस्कशन दुनिया के बहुत से ममालिक में अभी ये इस्तेमाल हो रहा है, जी, और जी, इसको जो है कमेटी में भेजते हैं कि मेंबर्स जो है इस पे